السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے نائبین سے کہا اور دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے اپنوں کا خون ہے۔ میں تو مسیحوں کی طرف جا رہا تھا، لیکن میرے اپنوں سے لڑتے ہوئے میرے اپنوں کا خون بہ رہا ہے۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ اگر میں گنہگار ہوں تو، اگر حق پر ہوں تو مجھے کامیاب کرنا۔ تو کئی آواز آئی، آپ حق پر ہیں سلطان محترم۔ کسی نے کہا ہم حق پر ہیں، دل سے اب وسوسے نکال دیں۔ حلب شہر میں ہر آدمی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کے دستے دریا پار کر گئے تھے، حلب سامنے نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کو دیکھا، اس کی وسعت، ساخت اور دفاعی انتظامات دیکھے اور جائزہ لیا کہ محاصرہ کیا جائے یا سیدھا حملہ کر کے شہر کے اندر لڑا جائے۔ انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ شہر کے اندر کی جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہیں توقع تھی کہ شہری چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے وہ مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے۔ غالباً اسی توقع نے انہیں وہ کارروائی کرائی جس نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہوں نے نفری سے نیم محاصرے کی تربیت میں اپنے دستے آگے بڑھائے۔ لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حلب کی دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھوڑ سوار نکلے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا ہی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا۔ ان کے سوار نے جوابی حملہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادے کچلے گئے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا، ان کے پیچھے سے شہر کے منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بوچھاریں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان ایوبی کی صفوں میں گھس جاتے۔ حلب کا یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ اس کیفیت میں سلطان ایوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان ایوبی کو ڈھونڈتے ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح ان کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر اس کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے۔ وہ ان کی دلیری پر اش اش کر اٹھے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے، یہ ہے مسلمان کی شان، ان کی عسکری جذبہ۔ دیکھو کفار مسلمان کے اس جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہیں کئی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اس لیے میں نے تباہ کار چھاپا ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر مسلمانوں کا نہ ہوتا، دشمنوں کا ہوتا، تو اب تک شعلوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپا ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے، اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے۔ نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور اسکیم بدل دی تھی۔ یکم فروری 1175 کی صبح سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حماق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے ریمانڈ کی فوج کی نفری، پیادہ اور سوار کی اطلاع بھی دی گئی۔ سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورت بھی پیدا ہوگی، اس کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔
اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کی استقبال کے لیے بر وقت پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے الرستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو، سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا، گھات لگانا اور شبخون ماننا۔ الرستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا، ریمان کو اس میں سے گزر کر آنا تھا۔ ریمان کی پیش قدمی کا راستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ حماق تک پہنچ کر سلطان ایوبی کے عقد کے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا لیتے۔ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمان کی فوج جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی کے درمیان پیس جاتے۔ انہوں نے دوسرا اقدام کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور انہوں نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود الرستان کی طرف چلے گئے۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمان خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوہ سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائی ناگہانی تھی، یہ اچانک ہو گیا تھا۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا دی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارش شروع ہو گئی۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا کیا تھا، لیکن کافی دن گزر گئے تھے، اس کے پاس رسد نہیں پہنچی تھی۔ تو اس کے آدمیوں کو اس نے پیچھے بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ رسد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ جب پیچھے جا کر کے انہوں نے دیکھا تو پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج پیچھے آ کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے رسد کے راستے کو جام کر دیا تھا، اور جو بھی ان کے ہاتھ لگا تھا وہ سب کو مار کر کے کاٹ کر کے رسد اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا اور وہ ترپولی کی طرف ریمانڈ واپس دھیرے دھیرے چلا گیا۔ سب سے پہلی جو ریمانڈ واپس گیا تو اس کے سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے دوسرے راستے سے نکل گیا۔ لیکن یورپی مورخوں نے، مسیحیوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سرد میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقد میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھے تھے۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے عمرہ کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لی تھی، قیمت لی ہوئی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا یہ مقصد جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا پورا ہو چکا تھا۔ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب ترپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ اب یہاں پہ ختم ہو گیا فوج کا۔ اس کے عوض جو بھی میں نے پیسے لیے تھے، ساری چیزیں لیے تھی، آپ کا معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا۔ میرے فوجی، اس نے ایک قاصد سے یہ بھی بھیجا کہ میرے جو فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی انہیں ڈنک مار گئے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمان کو یہ خصوصی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت ترپولی پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا، بچہ تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ
کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے۔ تو نو فدائی آ چکے ہیں، وہ مذہبی پیشواؤں